وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عظیم عذاب ہے۔ اب عذاب کے بارے میں بھی آخری بات انشاءاللہ تعالی وہ یہ کہ عذاب کو عظیم کہنا، کبھی قرآن میں عذاب کے بارے میں علیم کہا جاتا ہے، دردناک تکلیف دینے والا عذاب علیم، وہ بعد میں آگے بات آ رہی ہے۔ کبھی کبھار عظیم، عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ نوٹ کریں گے جن لوگوں نے بڑا پن دکھایا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا، ان کے بارے میں عذاب عظیم آتا ہے۔ قریش نے اپنے بڑے پن کی بنا پر اس کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ عظیم۔ اور جن لوگوں کے دل میں مرض ہے، مرض کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے؟ تکلیف کا۔ جیسے مرض ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، جن لوگوں نے اپنے دلوں میں مرض کو قبول کر لیا ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے، وہاں علیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کی عجیب زبان ہے، ہر ایک کے لیے ایک خاص عذاب کی نوعیت ہے۔ اس کی اصل مثال ایکچولی دوبارہ مجھے یاد آتا ہے سورہ جاسیہ میں ہے، کیا عجیب مثال ہے قرآن میں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں متکبر لوگوں کی، غرور والے لوگوں کی، ان کے لیے کہا ہے عذاب عظیم۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، دیکھتا ہے آیات کو سنتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ جو مذاق اڑا رہا ہے وہ بےزتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کو شرمندہ کرنے والا عذاب ہے۔ جو آیات کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے شرمندہ کرنے والا عذاب، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اس کو بہت بڑا عذاب، پھر تیسری بات آتی ہے جو لوگ ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ یہ دلوں کو شفا دینے والی دوا ہے۔ یہ جس نے دوا کو قبول نہیں کیا ان کو تو بیماری والا عذاب جس سے تکلیف ہوگی، لہم عذاب من رجز علیم۔ سبحان اللہ، ما اعجب هذا الکلام، ایسا عجیب کلام ہے۔ آپ پڑھیں گے یہ بار بار عذاب کیوں آ رہا ہے؟ ایک آیت کے بعد دوسرا عذاب 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 عذاب، نہیں ایک عذاب نہیں ہے بھائی، ہر جرم کا الگ عذاب ہے، اور خاص اسی جرم سے متعلق۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی خوبصورتی کو سمجھنے کی کوشش اور سمجھنے کی صلاحیت دے، اور اس کی حکمت پر